بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو منتخب مقامات میں سے قرآن مجید کا مقام ہم پڑھیں گے وہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 26 سے شروع ہوتا ہے۔ میں یہ بات پہلے بتا چکا کہ قرآن مجید کے سورتوں کے 7 گروپس میں دوسرا گروپ سورہ الانعام سے شروع ہوتا ہے، جو چھٹی سورہ ہے، جو سورہ الاعراف کا جوڑا سورہ الاعراف 7ویں سورہ ہے، اور اس میں آگے چل کے 2 مدنی صورتیں ہیں، الانفال اور التوبہ۔ جہاں سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے مکے کے لوگوں کو اور جو اس کے گرد و پیش میں رہتے تھے ان کو ایمان کی دعوت دی ہے، اور ان کو خبردار بھی کیا ہے کہ اگر انہوں نے انکار کیا اور اس پر اڑے رہے تو اس پر اللہ کی ان کو ان کے ہاں پکڑ ہوگی۔ وہاں سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس خبردار کرنے کے مضمون کو زیادہ نمایاں کیا اور ان کو یہ بتایا تاریخی طور پر مختلف پیغمبروں کی داستانیں بیان کر کے کہ جیسے پچھلے رسولوں کے معاملے میں یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی قوموں کو دعوت دی، اور جب قوم کے لوگوں نے انکار کر دیا تو بالآخر اللہ کی طرف سے ان کو عذاب سے دوچار کیا گیا۔ یہی معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہونے والا۔ لیکن ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے جو حجت تمام کرنے کے بعد آخری فیصلہ ہوتا ہے، اس کی بڑی مضبوط گہری بنیادیں انسان کو اس کی تاریخ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک تجربہ کرایا، جس میں کہ اس کے جد امجد آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حوا علیہ السلام کو شیطان کے ساتھ جنت میں رہنے کا تجربہ کرایا، اور پھر جو کچھ ہوا وہ در حقیقت اس بات کے لیے ایک ہمیشہ کا سبق بن گیا انسانیت کے لیے کہ شیطان اور اس کی اولاد کو ہر صورت انسان کو اپنا دشمن سمجھنا ہے۔ جو شیطان نے اس باغ میں آدم و حوا علیہ السلام کے ساتھ کیا، اس واقعے میں یہ بتایا اسی سورہ مبارکہ میں کہ اس نے ان کو برگلا کے ان سے ان کا لباس اتروا دیا، اور پھر وہ اس باغ کے درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانکنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس آیہ مبارکہ میں یہ بات بیان فرمائی، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس نازل کیا، یعنی جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ سبھی اللہ کے حکم سے آیا ہے، تو یہ لباس بھی اللہ ہی کے حکم سے آیا۔ یواری سوآتکم، یہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ تم ان شرمگاہوں کو ڈھانک سکو کہ جن کے بارے میں اللہ نے تم کو تمہاری فطرت میں یہ بات بتا دی ہے کہ ان کو ڈھانکنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہارا اخلاق کا ایک اہم پہلو ہے کہ جس کو تم اختیار کرو گے تو تم اللہ کے پسندیدہ بندے بنو گے، ورنہ تم اس کے ہاں راندہ درگاہ ہو گے۔ تو فرمایا کہ یہ لباس ہے کہ جس کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تاکہ تم اس سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانک سکو، وریشا، اور یہی لباس ہے کہ جو تمہارے لیے خوش نمائی اور زینت کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور ایک اور لباس ہے جو تقوی کا لباس ہے، ذالک خیر، وہ سب سے بہتر ہے، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔
یعنی یہ بات بتا دی کہ انسان کو جیسے لباس ڈھانک کر اس کو بے شرمی بے حیائی سے بچاتا ہے، اسی طرح سے انسان کے باطن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا احساس رکھ دیا ہے کہ جس کو اگر وہ سمجھ پائے، جس کی اگر وہ قدر کرے، تو وہ لباس سے بھی بڑھ کر انسان کی حفاظت کرتا ہے شیطان کے حملوں کے خلاف، اپنے آپ کو بے شرمی بے حیائی سے بچانے کے لیے۔ فرمایا کہ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات میں سے، چاہے وہ ظاہر کا لباس ہو، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، چاہے وہ باطن کا لباس ہو، تقوی کا لباس، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ لعلہم یذکرون، اور یہ اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، جو کچھ انہوں نے پایا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی مطلوب راستے کو اختیار کریں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، دیکھو شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، یعنی ایسا ہرگز نہ ہو کہ وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو اس باغ میں سے نکلوا دیا۔ یہ بڑا ہی ایک مؤثر انداز ہے سمجھانے کا کہ انسان کے اگر والدین کا کوئی دشمن ہوتا ہے تو انسان اس کو نہ دشمنی سمجھتا ہے، اس کے لیے اس کے ہاں ہمدردی نہیں ہوتی، خاص طور پر اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ دشمنی جس بنیاد پر تھی اس میں دشمن اصل میں غلط رویہ اختیار کیے ہوئے تھا اور ہمارے والدین حق بجانب تھے۔ انسان کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ شیطان تمہارے والدین سب سے پہلے اس دنیا میں آنے والے جوڑے کا دشمن تھا، یعنی اس نے ان کے ساتھ جو دشمنی کی اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس نے انہیں اس باغ میں سے کہ جس میں ہر طرح کی آسائش تھی، اس میں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل تکلیف تنگی نہیں تھی، وہاں سے اس نے نکلوا دیا۔ تم اگر اب اس شیطان ابلیس اور اس کے چیلوں کے ساتھی بنو گے، اس کی بات مانو گے، تو یہ بڑی بےغیرتی کی بات ہوگی۔ تم اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ کر ان کے دشمن کے ساتھ راہ و رسم بڑھاؤ گے، دوستی کرو گے۔ تو فرمایا کہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، دیکھو تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر پائے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا۔ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، معلوم ہے کیا ہوا؟ اس نے یہ کیا کہ ان کا یہ حال ہوا کہ لباس اتروا کر ان کی شرم گاہیں ان پر کھول دی، یعنی اللہ نے ان کو جس جگہ رہنے کو کہا تھا وہاں پر اس نے ان کے ساتھ ایسا ورغلانے کا بندوبست کیا، وسوسہ اندازی کی، ان کو دھوکہ دیا، جس کے نتیجے میں پھر وہ یہ لباس ان سے اتروا دیا۔ سو یہ یاد رکھو کہ یہ تمہارا دشمن ہے، جیسے اس نے ان کے ساتھ کیا ویسے ہی وہ تمہارے ساتھ کرے گا۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، اور یہ جان لو
کہ وہ دیکھتا ہے تم کو، وہ بھی اور اس کا لشکر بھی، من حیث لا ترونه، وہاں سے کہ جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. یعنی اس کے پاس جو کچھ تم کو ورغلانے کے لیے ساز و سامان اور بندوبست ہے، وہ تم جان لو کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، سوائے اس کے کہ تم اپنے آپ کو بچانے کا پورا پورا بندوبست کر لو اور ہوشیار ہو جاؤ. یہ جو اس کے شیطان کے پاس یہ ایک آپ کہیے کہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے وہاں سے جہاں سے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. یہ در حقیقت شیطان کی ان چالاکیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ جو انسان پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ استعمال کرتا ہے. اس بارے میں مولانا امین حسن اصلاحی نے جو کچھ اپنی تفسیر تدبر قرآن میں لکھا ہے، میں اس کو اس وقت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ یہ شیطان اور اس کے جتھے کی چالاکی، کیادی اور فتنہ سامانی کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے حملے کے راستے اور ان کے ظہور کے بھیس اتنے بے شمار ہیں کہ تم ان سارے راستوں پر نہ پہرا بٹھا سکتے، نہ ہر بھیس میں ان کو پہچان ہی سکتے. اس کے لشکر میں جن بھی ہیں اور انسان بھی، وہ وہاں سے گھات لگائیں گے جہاں سے تم دیکھ نہیں سکو گے، اور تمہارے لیے وہ پہرو بھریں گے کہ تم پہچان نہ سکو گے. تم انہیں دوست، ناصح، خیر سگال، مرشد، لیڈر اور نہ جانے کیا کیا سمجھو گے، اور وہ تمہارے دین و ایمان کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیں گے. تم گمان کرو گے کہ وہ تمہارے لیے تہذیب و ترقی کی راہیں کھول رہے ہیں، لیکن وہ تم کو وہاں لے جا کر ماریں گے جہاں پانی بھی نہ پاؤ گے. ان کو تمہارے باطن کی ساری کمزور رگیں معلوم ہوں گی، اور وہ اپنی اندرونی وسوسہ اندازیوں سے تم کو شکار کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنی ظاہری اشواگریوں سے تم پر اپنے جال پھینکیں گے. مطلب یہ ہے کہ اس دشمن کو معمولی دشمن نہ سمجھنا، ہر وقت اس سے چوکس اور چوکنے رہنا. یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، اور فرمایا کہ انا جعلنا الشیاطین، ہم نے ان شیطانوں کو بنا دیا ہے اولیاء، دوست، للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا کہ جو ایمان نہیں لاتے، ایمان نہیں لانا چاہتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ گمراہ ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ ہدایت نہیں پانا چاہتے، شیطان ان کا دوست بن جاتا ہے، اور پھر وہ ان کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے. فرمایا کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کوئی فحش کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا. یعنی قریش کے لوگ دین کے نام پر بہت سے فحش کام کرتے تھے، جیسے کہ برہنہ طواف ان لوگوں سے کرواتے کہ جو باہر سے آتے، یہ کہہ کر کہ ان کا لباس تو ناپاک ہے، یا تو قریش کے کسی فرد سے لباس لو، ورنہ برہنہ طواف کرو. تو جب یہ فحش کام کرتے تو وہ کہتے کہ یہ ہم نے آباء و اجداد کو اپنے کرتے دیکھا ہے. واللہ امرنا بہ، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کبھی کسی فحش کام کا حکم نہیں دے سکتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو کہ جو تم نہیں جانتے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات آپ کو بتائی جائے کہ جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے، تو اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے. آدمی کو تحقیق کرنی چاہیے. بیان کرنے والے نے بیان کرنے میں کہاں غلطی کی ہے اس کو سمجھنا چاہیے. اللہ کا دین اس کی صفات کے عین مطابق ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو فطرت دی ہے، وہ فطرت اصل میں اس دین کی بنیاد ہے.
ہم جو کچھ بھی اللہ کی تعلیمات میں پاتے ہیں اس کی کنفرمیشن اپنی فطرت میں پاتے ہیں. سو اگر کوئی شخص اللہ کے دین کے نام پر کوئی ایسی بات کرے کہ جو بات انسان کو ٹھیک نہیں لگ رہی، محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے دین کی بات نہیں ہو سکتی، یہ اس کے صفات کے مطابق نہیں ہے، تو اس پر بہت تحقیق کرنی چاہیے. اس کے بارے میں پوری طرح سے پہلے چھان پھٹک کر کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو بات کہی گئی ہے کیا یہ صحیح بات ہے، یا ہم کو سمجھنے میں کہیں کوئی غلطی لگی ہے. یہ بالکل ممکن ہے کہ ہم اللہ کی صفات اور اپنی فطرت کو سمجھنے میں غلطی کھا گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں بیان فرما دی کہ اللہ کسی فحش، کسی غیر فطری بات کا حکم نہیں دے سکتا. قل امر ربی بالقسط، ان سے کہہ دو کہ میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف کا. قسط، توازن، وہ چیز کہ جو بالکل عین فطرت کے مطابق ہے، جو انصاف کے مطابق ہے، جو انسان کو اپیل کرتی ہے، جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ ایک حد سے آگے بڑھتے ہیں نہ دوسری حد سے آگے بڑھتے ہیں. یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، یہ ہمارے دین کی پریزنٹیشن میں اس کی ایک نمایاں شان ہے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور اپنے چہرے کا رخ اسی کی طرف کرو ہر مسجد میں حاضری کے موقع پر. یعنی جب تم مسجد میں جاؤ اور اللہ کی عبادت کرنے جاؤ تو تم اسی کی طرف رخ کرو. تمہیں کسی اور کی طرف رخ کرنے کی کسی صورت بھی نہ کوئی ضرورت ہے نہ اس کی اجازت ہے. فرمایا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور تم پکارو اس کو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اسی کی اطاعت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہ کرو دین کے معاملے میں، اور اسی کو پکارو. کما بداکم تعودون، جیسا کہ اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ویسے ہی وہ تم کو لوٹا دے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں اپنے پاس بلائے گا اور حساب کتاب لے گا، اور یہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس نے تمہیں جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی ایسا کرے گا. یعنی اس کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں. یہ گویا کہ آخرت کے واقعی ہونے اور اللہ کے ہاں اس کا ہونا مکمل طور پر ممکن قرار دینے کی ایک دلیل بیان کی. فریقاً ہدا، ایک گروہ ہے کہ جس نے ہدایت پائی. فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ وہ ہے کہ گمراہی جس کے اوپر لازم ہو گئی. یعنی اللہ نے اس دنیا میں سب انسانوں کو آزادی دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چاہیں تو ہدایت کا راستہ اختیار کریں اور چاہیں تو گمراہی کا راستہ اختیار کریں. اگر وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہیں گے تو وہ ہدایت پائیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرنا چاہیں گے تو پھر ان کے اوپر گمراہی لازم آ جائے گی. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو انکار کرنے والے اس وقت مکے کے مشرک، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے شیطانوں کو دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہے. شیطان جس طرح سے انسان کو گمراہ کرتا ہے وہ اس کو باور کراتا ہے کہ جو راستہ وہ سجھا رہا ہے، ان کو دکھا رہا ہے، وہی ہدایت کا راستہ ہے. اس بات کو قرآن مجید نے بیان کیا سورہ زخرف میں کہ جو رحمان کے پیغام سے دور ہوتا ہے، اس کے ذکر سے دور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر لیتے ہیں اور وہی پھر اس کا ساتھی رہتا ہے، اور وہ ان کو
ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہے۔ فرمایا کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، پوچھو تم کہ کون ہے کہ جس نے حرام کیا اللہ کی اس زینت کو کہ جو اس نے پیدا ہی اپنے بندوں کے لیے کی، اور کون ہے کہ جو کہتا ہے کہ رزق میں پاکیزہ چیزیں حرام ہیں۔ مذہب کی دنیا میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایکسٹریم رویہ اختیار کرنا ہی اصل دینداری ہے، جس کے نتیجے میں وہ دنیا کی ہر خوش نمائی خوبصورتی کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ کھانے پینے کے معاملے میں بھی وہ اس حد تک احتیاط کو آئیڈیل سمجھتے ہیں کہ جس میں بس انسان زندہ رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ اس کے برعکس بہت شد و مت کے ساتھ، معلوم ہوتا ہے کہ غصے کے ساتھ پوچھ رہے ہیں، کون ہوتا ہے، کون ہے کہ جو جس نے حرام کیا اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ زینت، یہ خوش نمائی جو دیکھنے کی چیزوں میں بھی ہوتی ہے، جو سننے کی چیزوں میں بھی ہوتی ہے، کھانے پینے میں بھی ہوتی ہے، یعنی جو ایک عام سادہ حقیقت ہے اس کو مزید خوشنما بنانا، یہ زینت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زینت کو کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ نے تو یہ پیدا اس لیے کی ہے کہ اس کے بندے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ان سے کہہ دو کہ یہ اس دنیا کی زندگی میں بھی اصلاً اہل ایمانی کے لیے کہ وہ اس دنیا سے فائدہ اٹھائیں، اس کی خوشنمائی کو، زینت کو انجوائے کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو یہ ان کے لیے ہم نے پیدا کی ہے۔ کون ہوتا ہے ان کو اس سے روکنے والا؟ فرمایا کہ انہی کے لیے ہم نے پیدا کی دنیا کی زندگی میں بھی، خالصتا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن کے بعد تو وہ خاص انہی کے لیے ہو جائے گی۔ یعنی دنیا کی زندگی میں اگر یہ اہل ایمان کے علاوہ بھی کچھ اوروں کو مل رہی ہے تو یہ انہی کے طفیل مل رہی ہے، لیکن قیامت کے بعد تو یہ انہی کے لیے خاص ہوگی۔ اللہ اس دنیا میں اپنی جنت کی جھلک دکھانا چاہتا تھا تو اس نے ان زینتوں کے ذریعے سے وہ جھلک دکھائی۔ فرمایا کہ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح سے ہم آیات کی تفصیل کرتے ہیں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا دین توازن پر مبنی ہے، اس میں جہاں کچھ چیزیں حرام ہیں جو واضح طور پر حرام ہیں، وہاں دوسری جانب دنیا کی خوبصورتیوں سے فائدہ اٹھانا یہ حرام نہیں بلکہ مطلوب ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ ان سے فائدہ اٹھائیں، اپنی زندگی کو بہتر کریں، آسان کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ان سے کہہ دو کہ میرے رب نے تو صرف حرام کیا، یعنی یہ اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں پچھلی آیت کے کہ جس میں یہ پوچھا گیا کہ کون کہتا ہے کہ دنیا کی خوبصورتیاں حرام، ان کو بتا دو کہ میرے رب نے تو صرف حرام کیا ہے الفواحش، فحش چیزوں کو، ما ظہر منہا وما بطن، ان کے ظاہر میں بھی اور وہ کہ جو چھپے انداز میں ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ زینت حرام نہیں ہے، فحش حرام، یعنی زنا کاری اور اس سے متعلق ملتی جلتی چیزیں جو اس کے قریب لے جانے والی، اپنے شرمگاہوں کو کھولنا، اسی طرح سے جو دوسرے ناجائز تعلقات ہیں، چاہے کھلے کیے جائیں چاہے چھپا کے کیے جائیں، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اس کے نام پر دوسری چیزوں کو حرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ بل اثم اور حق تلفی، اس کو حرام کیا گیا ہے۔ کسی دوسرے کا حق آپ کے پاس ہے اور آپ اس کو دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ بل بغی اور دست درازی، آگے بڑھ کر
دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا، ان کا حق ان سے چھیننا، بغیر الحق، بغیر حق کے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادتی اور دست درازی یہ بعض اوقات حق کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، نہیں، یہ اصل میں اس کے گھنونے پن کو واضح کرنے کے لیے بیان فرمایا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل نے نبیوں کو قتل کیا بغیر الحق، یعنی نبیوں کا قتل ناحق تھا، یہ اس قتل کے بہت زیادہ برے ہونے کو نمایاں کیا گیا۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور اس بات کو حرام کیا کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے، ما لم ينزل به سلطانہ، جس کے بارے میں اس نے کوئی دلیل، کوئی بنیاد، کوئی سند نہیں اتاری، نہیں نازل کی، یعنی وہ بے بنیاد چیز ہے، وہ جھوٹ ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کو حرام کیا کہ تم وہ بات کہو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے، جس کی تمہارے پاس کوئی بنیاد نہیں، اپنی طرف سے اوپینینز فارم کر کے تم اللہ کے دین کے نام پر پیش کرتے ہو، لوگوں کی زندگی کو تنگ کرتے ہو، شدت اختیار کرتے ہو۔ اللہ کے دین کے بارے میں سوائے اللہ کے اور اللہ کے پیغمبر کے کوئی اور یہ حق نہیں رکھتا، اختیار نہیں رکھتا کہ وہ اس کے دین کے بارے میں بات کرے۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، علماء ہیں، اسی دین کو واضح کریں گے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں پیش کر سکتے۔ اور وہ بات بھی کہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بیان کی جاتی ہے، اس کو بھی اللہ کی کتاب کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اس دنیا میں سہولتیں فراہم کی، آسانیاں فراہم کی، زینتوں کا موقع دیا ہے۔ کون ہوتا ہے کہ جو اس پر پابندی عائد کرے، مذہبی رویہ اختیار کر کے شدت کا؟ تو فرمایا کہ یہ ہے وہ 5 چیزیں کہ جن کو کہ حرام کیا گیا ہے۔ اگر زینت کے معاملے میں بھی کسی کو بات سمجھنی ہے تو اس طرح سے سمجھے، ان 5 چیزوں سے گریز کرے۔ وہ کیا ہے؟ فحش، نمبر 2 حق تلفی، نمبر 3 دست درازی، نمبر 4 شرک، نمبر 5 اللہ کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں وہ کہنا کہ جو بات اس نے نہیں کہی۔ آخر میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو پھر نہ ایک گھڑی وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب میں ان آیات کا ترجمہ جو غامدی صاحب نے کیا ہے آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر پیش کر رہا ہوں۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 26 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم کے بیٹو، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکنے والا بھی ہے اور تمہارے لیے زینت بھی، اور تقوی کا لباس وہ اس سے بڑھ کر ہے، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں۔ آدم کے بیٹو، ایسا ہرگز نہ کہو کہ شیطان تمہیں اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو اس باغ سے نکلوا دیا جس میں خدا نے انہیں ٹھہرایا تھا، ان کا یہی لباس اتروا کر کہ اس کی شرمگاہیں ان پر کھول دے۔ یاد رکھو، وہ اور اس کے ساتھی تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا رفیق بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ یہ اسی رفاقت کا نتیجہ ہے، اے پیغمبر، کہ تمہاری قوم کے یہ لوگ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا، خدا نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ پر افطرا کر کے ایسی باتیں کہتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے؟ ان سے کہو میرے پروردگار نے ہر معاملے میں راستی کا حکم دیا ہے، قسط عدل کا حکم دیا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ ہر مسجد کے پاس اپنا رخ اسی کی طرف کرو اور اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھ کر اسی کو پکارو۔
تم اس کی طرف اسی طرح لوٹو گے جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی تھی۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت بخشی، وہ ان سب باتوں کو مانتا ہے، اور ایک گروہ پر گمراہی مسلط ہو گئی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ راہ ہدایت پر ہے۔ آدم کے بیٹو، ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت کے ساتھ آؤ اور کھاؤ پیو، مگر حد سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے پوچھو، اے پیغمبر، اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کر دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی، اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو کس نے ممنوع ٹھہرایا؟ ان سے کہو، وہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں، لیکن خدا نے منکروں کو بھی اس میں شریک کر دیا ہے، اور قیامت کے دن تو خاص انہی کے لیے ہوں گی۔ منکروں کا ان میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ ہم ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں اپنی آیتوں کی اسی طرح تفصیل کرتے ہیں۔ کہہ دو، میرے پروردگار نے تو صرف فواحش کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے، اور حق تلفی اور ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے، اور اس کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو اور اس کو کہ تم اللہ پر افطرا کر کے کوئی ایسی بات کہو جسے تم نہیں جانتے۔ اس وقت بے خوف ہو رہے ہو، لیکن ان سب حرمتوں کے معاملے میں تمہاری سرکشی پر وہ تمہیں بھی ایک دن لازماً پکڑے گا، اس لیے کہ ہر قوم کے لیے ایک مدت مقرر ہے۔ پھر جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔